تو بعض دفعہ گننا فرض ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ کے ہر وقت یہی 2 سے 4 2 سے 4 4 سے 5 کرنے کی فکر میں گننا، ہر وقت کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرتا رہتا ہے۔ یہاں جمع سے مراد ناجائز طریقوں سے، اور فرمایا کہ اصل میں جب انسان کے دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جائز و ناجائز طریقوں کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سچ سے کمائے، جھوٹ سے کمائے، دھوکے سے کمائے، کسی کی جیب کاٹ کے کمائے، کسی کے دل پھاڑ کے کمائے، کسی کو نقصان پہنچا کے کمائے، جو جس طریقے سے وہ کماتا رہتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے۔ اور جب ناجائز طریقے سے مال کمایا جاتا ہے تو اس کے اثرات برے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز میں زہر ڈالیں گے تو زہر سے کوئی شہد کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا، اگر وہ زہر میں چینی بھی ملا دی جائے تو زہر ہے، اس نے اپنے اثرات پیدا کرنے ہیں۔ تو اس سے ایک جسمانی نقصان ہے کہ آپ کے جسمانی طور پر وہ نقصان پہنچا دے، لیکن روحانی طور پر تو یقینی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جب حرام طریقے سے مال کمایا تو آپ کے اندر حرص بڑھے گی اور آپ کے اندر تکبر بڑھے گا، بخل بڑھے گی، منافقت بڑھے گی، تعصب بڑھے گی، اور اس طرح کی اور بھی ساری برائیاں جو روحانی برائیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کے حرام مال کی وجہ سے بڑھتی رہے گی۔ اسی کو کہتے ہیں حلال مال میں برکت ہوتی ہے، حلال مال بڑھتا ہے اور حرام گھٹتا ہے۔ وہ گھٹنا اور بڑھنا اصل اس کے اعتبار سے ہے کہ حلال مال سے برکتیں آتی ہیں، حلال مال سے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر آتا ہے، رضا بالقضاء آتی ہے، اس طرح کی نیک اچھی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور ناجائز مال سے انسان کے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں غیبت اور چغلی کی برائی کی اور صفت ہی بیان فرمائی کہ جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔